اسلام کے 5 ستون ہیں: کلمہ شہادت یعنی کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال کا حج آپریشن جلد ہی شروع ہونے والا ہے اور چند دنوں کے بعد ہی رمضان کی بھی شروعات ہونے والی ہے۔ رمضان کے آغاز سے کچھ دنوں ہی پہلے 15 فروری کو پٹنہ کے اے این سنہا انسٹیٹیوٹ میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی جانب سے ایک زکوٰۃ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے زکوٰۃ کی اہمیت، افادیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی۔ دہلی سے آئے ڈاکٹر رضوان احمد رفیقی نے کہا کہ ان کے سینٹر کا مقصد لوگوں کو صرف پیسہ بانٹنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، یعنی کہ انہیں خود مختار بنانا ہے۔ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ پیسہ کچھ مٹھیوں میں رہے، لیکن اسلام کیا چاہتا ہے کہ پیسے یہ کہیں کچھ مٹھیوں میں نہ سکڑے، بلکہ یہ اس کا بکھراؤ ہوتا رہے، سرکولیشن ہوتا رہے، کریشن آف ویلتھ بنتا رہے، اور جن معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ زیڈ نے اول روز سے طے کیا ہے کہ یہ صرف ڈسٹریبیوشن آف منی نہیں ہوگا، بلکہ پیروں پہ کھڑا کرنے کی پوری ایک ٹریننگ ہوگی۔ الحمدللہ مختلف آرگنائزیشن اور مختلف ذرائع سے اول سے آخر تک وہ ہاتھ پکڑ کر کے کھڑا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر کہیں جس کو کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، روزگار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پھر دوبارہ سے بارہ یہاں تک کہ وہ خود کھڑا ہو جائے اور اپنے فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے وہ۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم نے بہت ہی مجرمانہ کوتاہی کی۔ نماز جس کا تعلق صرف بندے اور اللہ سے تھا، اور زکوٰۃ جس کا تعلق اللہ اور بندے اور بندے اور بندے کے ساتھ بھی تھا، اس کے سلسلے میں ہماری کوتاہی ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کو ایک تحریک دینے کی ضرورت ہے اور اس کو لے کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سابق چیف سیکریٹری عامر سبحانی نے زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی خصوصیات پر روشنی ڈالی۔ زکوٰۃ اسلام کے معاشی نظام کا بھی حصہ ہے اور سماجی تحفظ کی گارنٹی ہے۔ جو کمزور طبقے ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، ان کے سماجی تحفظ کی گارنٹی ہے۔ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام میں بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو انفرادی ادائیگی میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کا نمونہ ہم نے یہاں پر دیکھا۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی سب سوال تھے کہ زکوٰۃ سینٹر کن مصارف پر خرچ کرتا ہے، یعنی کن مستحقین کو کن کاموں کے لیے پیسے دیتا ہے، کیسے دیتے ہیں۔ مجھے زکوٰۃ سینٹر کے کاموں پر اس بات سے بھی زیادہ بھروسہ ہوا کہ اس کے صدر ہی ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے۔ جو شفافیت ہونی چاہیے مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں نے کچھ مشورے بھی کیے۔ بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ لیا جا رہا ہے، رسید دینے کا بھی کچھ نظم ہے جس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے کچھ ذاتی طور پر مشورے دیے ہیں کہ رسید دینے کے طریقے اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ مجھے امید ہے کہ جو آن لائن پیمنٹ کریں گے اور کرتے ہیں وہ ظاہر ہے بھروسہ کر کے ہی کرتے ہیں اور ان کو کوئی شک نہیں ہوتا ہے، ورنہ وہ کیوں کریں گے پیمنٹ۔ لیکن رسید دینے سے ایک مزید اس میں شفافیت آتی ہے، اعتماد بڑھتا ہے۔ تھوڑا سا مجھے اس مختصر بات چیت سے یہ بھی لگا کہ کاروبار کے لیے جن لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کی تھوڑی بہت رہنمائی، مشورے یا دیکھ بھال بھی ہوتی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں اس بات کی صورتحال بہت تشویش کن ہے کہ جو غربا ہے ان کو اگر کچھ کام کرنے کے لیے پیسے دیے بھی جائیں، چھوٹا موٹا کاروبار کچھ کرنے کے لیے، تو ان کی جو ناگہانی ضروریات ہیں اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ کنزمپشن میں چلا جاتا ہے، فوری طور پر صرف ہو جاتا ہے، اور شاید ان کو یہ پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ کس طرح سے اس پیسے کو اچھی طرح سے کاروبار میں لگایا جائے۔ کیونکہ کاروبار کرنا بہرحال ایک فن ہے، اس میں تھوڑی مہارت تو بعد میں ہوگی، لیکن تھوڑی استعداد بھی ہونی چاہیے۔ ہر آدمی میں کاروباری استعداد نہیں ہوتی ہے چھوٹے کاروبار کے لیے۔ اس کے لیے حکومت کے طور پر، حکومت کے سطح پر ایک انٹرپرینیورشپ ٹریننگ کا کنسیپٹ رہا ہے، جس میں لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنا کاروبار کیسے شروع کریں۔ کچھ حکومت کے ادارے بھی یہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے حکومت کے ایک ادارے نے آ کے مجھ سے کہا تھا کہ ہم اسٹریٹ ہاکرز کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، کھانچے والوں کی، ٹھیلے والوں کی۔
तो मुझे ताज्जुब भी हुआ, मैंने तफसीलात पूछी, फिर वो स्कीम मंजूर हुई, बड़े पैमाने पर सिलेक्शन हुआ। मैं गया उसके प्रोग्राम में तो मुझे अंदाजा हुआ, बताया गया कि स्ट्रीट हॉकर जिनकी ट्रेनिंग के लिए उनको मुंतखब किया गया था, उसमें बड़ी तादाद बल्कि अक्सरियत मुसलमानों की थी। और जो स्ट्रीट हॉकर्स की तंजीम थी जो उनके हकूक के लिए लड़ रही है, उसके सदर और सेक्रेटरी भी मुसलमान थे। तो ये कुछ मुसलमान समाज मुआशरे की इक्तिसादी तरक्की नहीं होने का, थोड़ी गुर्बत की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन मैंने देखा उनकी ट्रेनिंग में जो बातें बताई गई थी बहुत ही काम की बातें थी, जैसे कस्टमर से कैसे बात करें, कैसे उससे कीमत के बारे में गुफ्तगू करें, कैसे अपने चेहरे के तासुरात, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर ऐसे रखें कि वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो, कैसे उनसे एक सौदा करने के बाद कौन सी ऐसी बातें कहें कि दोबारा वो आपके पास आ सके, ये बातें उनको सिखाई जाती थी। साथ में थोड़ा डिजिटल पेमेंट की जो बारीकियां हैं वो भी समझाई जा रही है। इस मौके पर ज़कात सेंटर इंडिया पटना के सदर एस कादरी और सेक्रेटरी एडवोकेट मोहम्मद नौशाद ने बिहार लोक संवाद से ख़ास बातचीत की। एस कादरी ने बताया कि ज़कात सेंटर इंडिया मुल्की पैमाने पर काम कर रहा है। ज़कात सेंटर इंडिया का जो असल काम है वो नौजवान या इस तरह के जो मुसलमान बच्चे हैं या लोग दूसरे लोग हैं जो बिज़नेस कर सकते हैं और उनके पास रकम नहीं है, तो उनको बिज़नेस कराना, अपने पैर पे खड़ा करना, ये मेन काम यही है। एक उसके साथ एक और काम ये है कि जो ऐसे मुसलमान बच्चे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेशनल कोर्स क्वालिफाई कर लेते हैं और उनके पास रकम की कमी होती है, तो उनको भी सपोर्ट किया जाता है। ज़कात सेंटर इंडिया की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो हैदराबाद में है, कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली में है और पूरे हिंदुस्तान में 240 जगह इसका ब्रांच ओपन होना है। इसमें अभी 33 ब्रांच ओपन हो चुके हैं। बिहार में एक पटना में है और एक मुजफ्फरपुर में है। ज़कात सेंटर इंडिया में जो लोग जुड़े हुए हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं वो जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हर मकतब फ़िक्र के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे जब ज़कात का एप्लीकेशन आता है, तो ज़कात का एप्लीकेशन जब हम लोग ज़कात डिस्बर्स करते हैं तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि ये बरेलवी मसलक का है, कि ये देवबंदी मसलक का है, कि अहले हदीस मसलक का है, कि सुन्नी है, कि शिया है, ये कुछ नहीं देखते हम लोग। जिसकी रकम आती है उसको जो मुस्तहिक होते हैं और जो उसमें हम लोग इंक्वायरी करते हैं उसके बेसिस पे उसको डिस्बर्स किया जाता है। इसी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन में हर मकतब फ़िक्र के लोग मेंबर हैं इसके, अलग अलग जगहों पे। तो ये किसी मसलक का या मकतब फ़िक्र का या किसी इस तरह के ग्रुप का ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन है। एडवोकेट नौशाद अहमद ने रमज़ान से ठीक कबल ज़कात कॉन्फ्रेंस के इनकाद का मकसद बताया। ज़कात सेंटर इंडिया का असल काम है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम द सोसाइटी एंड टू मेक द नीडी पीपल, पुअर पीपल सेल्फ सस्टेनेबल। उनकी इस तरह से मदद की जाए, इंस्टीट्यूशनलाइज ज़कात को किया जाए ताकि एक रकम ऐसी दी जाए ज़रूरतमंदों को ताकि वो अपने रोज़गार वगैरह शुरू कर सकें, तालीम हासिल करने वाले बच्चे तालीम हासिल करें और वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं। एक और मत जो होता है मवासात का, उसमें जो नीडी ऐसे लोग जो कि 60 साल से उम्र से ज़्यादा हैं और वो बहुत ही माजूर हों या बीमार हों, इस लायक ना हो कि काम कर सकें, उनको माहाना वजीफ़ा के तौर पे 2000 पर मंथ दिया जाता है। देखिए कुरान का जो हुक्म है और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दिए हैं वो ज़कात की इज्तमाइयत पे ही जोर दिया गया है। हाँ अलबत्ता कई फ़िक़्ह की किताबों में और ऐसे भी कहा गया है कि जो पड़ोसियों का और रिश्तेदारों का हक़ पहले है, उस हक़ को भी लोग अदा करें। लेकिन अगर समाज में तब्दीली लाना अगर है तो ज़कात को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, मुनज़्ज़म करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हिस्सा ही वो अपने ज़कात का रकम निकालें। और चूँकि हम लोग ज़कात सेंटर इंडिया ये वॉलंटरली हम लोग काम करते हैं, 0% खर्च पे काम करते हैं, 0 एक्सपेंसेस है, 0 कमीशन है। जो भी अमाउंट आता है टोटल का टोटल बेनिफिशियरी जाता है, सिवाय एक्चुअल एक्सपेंडिचर के मसलन कुछ ऑफिशियल कुछ वर्क होता है, किसी पार्ट टाइम कुछ प्रिंटिंग का काम हो या फिर स्टेशनरी वगैरह का काम हो, उसमें ही सिर्फ जाता है। तो ये मैं अपील करूँगा लोगों से
کہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا ایک تحریک ہے، اس تحریک سے جڑیں. ہمارا خود بہار میں جو 2.5 سال میں ہم لوگوں نے 55 لاکھ روپے 54 لاکھ روپے ڈسبرسمنٹ کیا ہے. یہ پٹنہ کے لیے یہ اچھی اماؤنٹ ہو جاتی چھوٹے شہر کے لیے، تو پھر بھی یہ بہت ناکافی ہے. ہماری اپیل لوگوں سے ہے کہ وہ اور بڑی رقم دیں، زیادہ رقم دیں اور لوگ جڑیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رقم تو بعض دفعہ کہیں سے بھی مل جاتی ہے اور رقم ہم پیدا بھی کر سکتے ہیں، کہیں سے منگوا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہیومن ریسورس جو ہماری ہے، ہم کو کچھ ورکرز، کچھ والنٹیئرس بھی چاہیے جو کہ اپنے کوالٹی ٹائم سماج کے لیے دے سکے. ہندوستان میں بلکہ کئی ممالک میں یہ ایک عام رواج ہے اور عام پریکٹس ہے کہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو یہ ٹائم میرے خیال سے موسٹ سوٹیبل ٹائم ہمارے لیے ہے کہ اس بات کو، پیغام کو عام کیا جائے کہ آپ زکوٰۃ سینٹر انڈیا سے جڑیں اور اپنے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے کو زیادہ مفید اس صورت میں استعمال کر سکیں. کانفرنس سے خطاب کرنے والوں میں جماعت اسلامی ہند بہار کے امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی بھی شامل ہیں. عام طور پر لوگ انفرادی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اجتماعی طور پر اگر ہو تو اس کا استعمال پورے معاشرے کے لیے ہو سکتا ہے. بہار لوک سنواد کے لیے میں سید جاوید حسن، پٹنہ.